ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ جس طرح اس دنیا کے اندر انسانوں کا نصیبہ ہوتا ہے، انسانوں کا مقدر ہوتا ہے، اسی طرح زمین کے ٹکڑوں اور خطوں کا بھی مقدر اور نصیبہ ہوتا ہے۔ زمین کے جس خطے اور ٹکڑے کے حصے میں اللہ کا گھر بننا مقدر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کا انتخاب کرتا ہے اور وہ ٹکڑا مسجد یعنی اللہ کا گھر قرار پاتا ہے۔ اب یہ جو مسجدیں جن کو سجدہ گاہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، یہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مقدس کے موافق جس طرح ہم خوش نگاہوں سے آسمان کے ستاروں اور تاروں کو جھلملاتا دیکھتے ہیں، اسی طرح آسمان کی مقدس مخلوق اللہ پاک کے نورانی فرشتے مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو خوش نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کی طرف خوشکن نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ المساجد بیوت اللہ فی الارض، یہ جو تمہاری سجدہ گاہیں ہیں، مسجدیں ہیں جہاں پر تم اپنا ماتھا ٹیکتے ہو، اپنی پیشانی رگڑتے ہو، یہ کوئی صرف ایک چہار دیواری نہیں ہے کہ جہاں تم رسم ادا کر رہے ہو، بلکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ بیوت اللہ فی الارض، تو یہ اللہ کے گھر کا لفظ نہ میرا لانچ کیا ہوا ہے، نہ آپ کا ہے، نہ کسی اور شخص کا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس مسجد کے چہار دیواری کو اللہ پاک کا مقدس گھر قرار دیا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا تضیء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض۔ اب یہ جو مسجدیں، سجدہ گاہیں اور اللہ کا پاک پوتر اور مقدس گھر ہے، یہ آسمان والوں کے لیے اس طرح روشن نظر آتا ہے، جگمگاتا ہے، جس طرح تم زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے جگمگاتے جھلملاتے نظر آتے ہیں۔ آگے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تم سوئٹزرلینڈ کو زمین کی جنت قرار دے لو، کشمیر کو ہندوستان کی جنت قرار دے لو، یہ تمہاری نظر کے اندر بڑے محبوب، بڑے خوشکن، بڑے قدرتی مناظر سے لبریز ایریے ہو سکتے ہیں، تم ان کو دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ قرار دے سکتے ہو کہ میری سب سے پسندیدہ جگہ منالی ہے، میں وہاں گھومنے جاؤں گا، میری سب سے پسندیدہ جگہ کشمیر ہے، میں وہاں شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ اگر مجھے جاب لگ گئی تو میں سوئٹزرلینڈ شفٹ ہو جاؤں گا، اس لیے کہ وہاں کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو یہ تمہاری اپنی چوائس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں روئے زمین کا سب سے مقدس، سب سے پسندیدہ حصہ کون سا ہے؟ حضور فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی جگہ ہے، وہ ہے مسجد، جہاں پر ماتھا ٹیکا جاتا ہے، خدا کی بندگی کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب سے محبوب ہے۔ آگے حضور نے فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ اور ذلیل ترین جگہ اگر کوئی ہے اس روئے زمین پر تو وہ تمہارے بازار اور مارکیٹ ہے۔ دنیا بھر کا فراڈ مارکیٹ میں، دنیا بھر کی دھوکہ دھڑی مارکیٹ کے اندر، دنیا بھر کی ایران توران کی اناپ شناپ ہاک کر گراہکوں کو چونا لگانے کی بات چیت کہاں پر؟ مارکیٹ میں۔ ڈنڈی مارنے کی پلاننگ مارکیٹ کے اندر، ہر طرح کی الٹ پھیر اور سودے بازی مارکیٹ کے اندر۔ تو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ جگہ مارکیٹ اور بازار، اور سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کی یہ پاکیزہ مسجد ہے۔ یہ تو تھی مسجد کی مستقل فضیلت جو حضور نے اس چہار دیواری کے متعلق ارشاد فرمائی۔ اب یہ چہار دیواری کو تعمیر کون کرے گا؟ شروع میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جس زمین کے حصے کو منتخب کرتا ہے تو وہاں کیا عمل میں آتی ہے؟ مسجد عمل میں آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود آسمان سے اتر کر مسجد تعمیر نہیں فرمائے گا، اپنے فرشتوں کو بھیج کر کعبۃ اللہ کی طرف مسجد تعمیر نہیں فرمائے گا، مجھے اور آپ کو کنسٹرکشن کا کام سنبھالنا پڑے گا اور اس عمارت کی تعمیر کرنا پڑے گا۔ اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ جی ہاں، اس کی مستقل فضیلت ہے اور بے حد و بے شمار اجر و ثواب مسجد کی تعمیر پر حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدن، جو کوئی مسلمان اکیلا پوری مسجد کی تعمیر کا ذمہ لیتا ہے کہ میں فلاں مسجد اپنی لاگت سے، اپنے روپیے پیسے سے، اپنی حلال کمائی سے تعمیر کرنے کا ذمہ لیتا ہوں، تو اس کے بدلے اس کو کیا ملے گا؟ بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت الفردوس میں ایک عالی شان گھر تعمیر فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے، صاحب ثروت نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تو اس فضیلت سے محروم رہ جائے گا یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا نہیں،
من بنا للہ مسجدن کمفحص قطاتن، اگر تم صاحب حیثیت نہیں ہو لیکن اگر تم کسی جگہ مسجد تعمیر ہونے کی خبر سن کر وہاں جاتے ہو، اور تیتر کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے، چڑیا کا گھونسلہ کتنا معمولی سا ہوتا ہے، ایک اینٹ کے برابر، ایک آدھی اینٹ کے برابر، مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر تم اینٹ اور آدھی اینٹ کے برابر بھی تعاون کرتے ہو، اس کی تعمیر میں حصہ لیتے ہو، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، تو تیتر اور چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر میں تعاون کرنے کی بدولت بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں تمہارے لیے ایک عالیشان محل تعمیر فرما دے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے جہاں کہیں میں سنوں اور آپ سنیں، چاہے ہم اپنے گاؤں کی مسجد کے متعلق سنیں یا کسی اور ایریا اور خطے کی مسجد کی تعمیر کے متعلق سنیں کہ وہاں پر مسجد کا تعمیری کام جاری ہے، تو وہاں پر کچھ نہ کچھ حصے داری ضرور لگانا چاہیے۔ پھر آپ نے مسجد سے لگاؤ رکھنے والوں، مسجد سے الفت، گہرا کنیکشن، اس کے ساتھ میں اپنی دلی وابستگی اور قلبی تعلق رکھنے والوں کی مستقل فضیلت بیان فرمائی۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو جمعہ آٹھ کے ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک دن مسجد کی سیڑھی چڑھتے ہیں، کچھ 360 کے ہوتے ہیں عید بقرعید، اور کچھ کھاٹ کے ہوتے ہیں، یعنی کوئی مر گیا اعزا اقارب میں سے تو بس صرف وہ کھاٹ کی نماز پڑھنے یعنی نماز جنازہ کے لیے جاتے ہیں، تو ان کا 5 وقتہ نمازوں کے لیے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کچھ 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی نماز پڑھے فوراً اپنے کام کاج سے نکل گئے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مسجد سے باہر ہوتے ہوئے بھی یا مسجد کے اندر ہوتے ہوئے ان کا دل ہمیشہ اللہ کے مقدس گھر کے ساتھ میں اٹکا اور لٹکا ہوا رہتا ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے اپنی مارکیٹنگ کرتے ہوئے، وہ گھر کی 4 دیواری میں کھانا تناول کر رہے ہیں، وہ گراہک کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن ان کا دل کائے کے ساتھ میں اٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ میں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی حضور نے بڑی تعریفی الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا من الف المسجد، جو کوئی مسلمان مسجد سے الفت رکھتا ہے، الفہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو اپنا محبوب قرار دیتے، الفت اور محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضور نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ کوئی مسلمان پاسبل ہے اگر اپنے کردار اور عمل کے اعتبار سے کمتر ہے، میں کردار کے اندر اور عمل کے اندر تھوڑا کوتا ہوں، کوئی انسان دودھ کا دھلا نہیں ہے، کمی بیشی ہر ایک کے عمل میں ہو سکتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسے مسلمان کو دیکھ رہے ہو کہ وہ مسجد آنے جانے کا کثرت سے عادی ہے، تم کم سے کم اس کے مومن ہونے کے بارے میں شک مت کرو کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، فوراً اس کے مومن ہونے کی گواہی دو کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، تبھی تو اللہ کے گھر سے اس کو لگاؤ ہے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں، اور آپ مجھ سے عمر رسیدہ افراد ہیں، 2-2.5 مہینے پہلے کا قصہ کہ ان کا جی گھبراتا ہے، ان کو تھوڑا دم درود کر کے دے دو، ان کو تھوڑا جھاڑ پھونک کر کے دے دو، تو آگے وہ اپنے بھائی کا قصہ بیان کرتے ہوئے خاتون کہنے لگی کہ تمہارے بھائی کا یہ معاملہ ہے کہ جب یہ مسجد جاتے ہیں تو مسجد میں 1 منٹ بھی ان کا دل نہیں لگتا، مسجد کے ماحول سے ایسا سمجھو کہ ان کو بڑی وحشت ہوتی ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، یہ تو بڑے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر مسجد کی 4 دیواری میں کسی مسلمان کا جی نہ لگے اور وہاں اس کو گھبراہٹ اور وحشت محسوس ہو، تو کیا شیطان کے گھر میں جا کر اور مندر میں جا کر اس کو الفت اور انسیت محسوس ہوگی؟ پروردگار عالم تو نے مسجد کی محبت ہم سے چھین لیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس تو مسجد کی محبت اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگنا چاہیے۔ اور حضور کیا فرما رہے، اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی ایسے مسلمان کو دیکھو یعتاد المسجد، جو کثرت سے مسجد آنے جانے کا عادی ہے، نمازوں کے لیے، نمازوں کے علاوہ دیگر معاملات کے لیے بھی، تو فوراً تم کیا کرو، فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ یہاں پر ایماندار سے مراد مومن ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر یہ مسلمان نہ ہوتا، اس کے دل میں ایمان کا بیج نہ ہوتا، تو یہ اللہ کے گھر مسجد سے اتنی محبت رکھنے والا ہرگز نہ ہوتا۔ لیکن مسلمانوں، جو چیز جتنی زیادہ عظمت کی حامل ہوتی ہے، جو چیز جتنی زیادہ باوقار ہوتی ہے، اس کے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک کہ مسجد کے آداب، اس کے تقاضوں کو ملحوظ نظر رکھنے اور اس کے حقوق و آداب کی بات ہے، تو مسجد کا سب سے پہلا ادب جو علماء کرام نے شریعت کی روشنی میں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جب مسلمان مسجد کا ارادہ کرے، مسجد کے لیے پرعزم ہو کر اپنے قدم مسجد کی طرف بڑھائے، نماز کے لیے، خدا کی بندگی کے لیے، ذکر الہی کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، کسی بھی نیک نیت سے جب وہ مسجد کا قصد کرے تو انتہائی وقار کے ساتھ، پوری متانت اور سنجیدگی کے ساتھ میں مسجد میں داخل ہو، ہلڑ بازی کرتے ہوئے، گل گپاڑا کرتے ہوئے،
بے فکری کے ساتھ میں دوست کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اور زور زور سے کہے لگا کر مسجد کی سیڑھیاں پار کرنا اور مسجد میں انٹر ہونا، تو یہ کسی غافل مسلمان کی نشانی ہو سکتی ہے، یہ خدا کی بندگی کا تقاضا نہیں ہے۔ تو جب مسجد میں داخل ہو انتہائی وقار کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، پوری متانت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو۔ جب مسجد پہنچے تو دایاں پیر مسجد میں داخل کر کے سیدھا پیر مسجد میں داخل کرے، اور سیدھا پیر مسجد میں داخل کرنے کے بعد فوراً مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے اگر کھل گئے آپ کے لیے زندگی کے اندر، آپ کی نैاں پار ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو آ گئے، پھر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے در کھل گئے۔ پھر اور کیا چاہیے ایک مسلمان کو؟ اگر وہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کا بیڑا پار لگ گیا۔ لیکن کون عمل کرتا ہے؟ بڑی بے فکری کے ساتھ میں، بڑی گل گپاڑے کے ساتھ میں، باتیں کرتے ہوئے، دنیا کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم مسجدوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو کبھی اس دعا کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، اور مسجد میں سیدھے پیر کے ساتھ داخل ہو رہے یا الٹا پیر رکھ رہے ہیں، اس کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ تو پورے وقار، متانت، سنجیدگی اور شائستگی کے ساتھ میں مسجد کا رخ کریں گے، اور دایاں پیر مسجد میں داخل ہو کر اس دعا کا ورد کریں گے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ نماز کے قصد سے مسجد میں داخل ہوئے اور پتہ چلا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور امام صاحب تلاوت پوری کر کے رکوع میں جانے والے ہیں یا رکوع میں جا چکے ہیں۔ اب آپ مسجد میں انٹر ہوتے ہیں اور کہیں میرا رکوع فوت نہ ہو جائے۔ رکوع فوت ہونے کا مطلب کہ میری رکعت نہ چلی جائے، ورنہ سلام کے بعد مجھے رکعت کھڑے ہو کر دہرانی پڑے گی۔ اس اندیشے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک چپل اتاری لات مار کر مشرق میں اور دوسری چپل لات مار کر اتاری جنوب کے اندر، اور فوراً بھاگتے ہوئے 190 کی اسپیڈ میں مسجد میں آ رہے ہیں۔ شریعت کا تقاضا نہیں ہے، مسجد کے آداب کے سراسر خلاف ہے۔ جذبہ کتنا اچھا ہے، جذبہ بہت نیک ہے کہ میری رکعت نہ چھوٹ جائے، میرا رکوع فوت نہ ہو جائے، سر آنکھوں پر یہ جذبہ۔ لیکن اس جذبے کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن مصلی، حضور مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تھے اور ہم حضور کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اذ سمع جلبۃ الرجال، تو نماز کے دوران حضور نے تیز تیز قدموں کے ساتھ دوڑنے کی چند لوگوں کی آواز سنی، دھندناہٹ کے ساتھ میں کوئی دوڑ رہا ہے۔ آپ نے نماز مکمل فرمائی اور سلام کے بعد آپ نے پیچھے متوجہ ہو کر فرمایا، ما شأنکم، بھئی یہ کیا معاملہ ہے، یہ آواز کیسی تھی؟ جواب ملا، یا رسول اللہ استعجلنا الی الصلاۃ، ہماری جلد بازی کا معاملہ یہ تھا کہ ہم صرف اس اندیشے سے دوڑ رہے تھے کہ ہمارا رکوع نہ چھوٹ جائے اور ہماری رکعت فوت نہ ہو جائے، تو بس یہ مقصد پیش نظر تھا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ تو ہم ذرا تیز تیز قدموں کے ساتھ میں دوڑتے ہوئے آ رہے تھے تاکہ ہمارا رکوع نہ چھوٹ جائے۔ حضور نے فرمایا، اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الی الصلاۃ، اذان ہو گئی، اقامت کہی جا رہی ہے، جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم پورے وقار کے ساتھ میں، سنجیدگی کے ساتھ میں، متانت کے ساتھ میں جماعت کا حصہ بننے کے لیے، جماعت میں شامل ہونے کے لیے آؤ۔ اگلے الفاظ کیا ہے؟ علیکم بالوقار، جب تم نماز کے ارادے سے مسجد میں داخل ہو تو پورے وقار کے ساتھ میں۔ اب ایک انسان جو اپنے آپ کو باوقار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑا مہذب ہوں، میں پروقار شخصیت کا مالک ہوں، تو ایک پروقار شخص اس طرح بچے نما تیز تیز قدموں کے ساتھ دوڑتے بھاگتے ہوئے جا سکتا ہے؟ یہ باوقار انسان کی علامت تو ہے نہیں۔ حضور نے فرمایا، علیکم بالوقار، وقار کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو۔ نماز کے لیے بھی آ رہے ہو تو رکعت چھوٹتا ہے، چھوٹنے دو، تمہاری رکعت فوت ہوتی ہے، ہونے دو۔ یا رسول اللہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، ما ادرکتم فصلوا، جتنی رکعتیں ملے امام کے ساتھ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو رکعتیں چھوٹ جائے سلام پھیرنے کے بعد اس مکمل کر لو نا۔ یہ سولوشن، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ باقی یہ معاملہ برسات کا موسم ہے، چلی رہا برسات کا موسم، گیلی فرش ہوتی ہے، گیلی ٹائلز ہوتی ہے، رکعت پانے کے چکر میں، رکوع میں شامل ہونے کے چکر میں لگا دی 240 کی اسپیڈ سے چھلانگ، اور پتہ چلا کہ ٹائلز پر ایک قدم اور دوسرا قدم دواخانے کے اندر، 1.5 مہینے کے لیے پلسٹر بن گیا صاحب کا۔ تو ایک رکعت پانے کے چکر میں کتنی نمازیں چھوٹ گئی؟ اب نمازوں پر نمازیں چھوٹ رہی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نے ہمارا اس زاویے سے اور اس اینگل سے بھی کتنا خیال فرمایا۔ مسجد کا تیسرا ادب، جب ہم کسی باوقار محفل میں شریک ہوتے ہیں، منہ میں کوئی ہلکی سی چیز کا ادنا سا دانہ لے کر جانا بھی وہاں اس میٹنگ کے اندر اور اس محفل کے اندر جانا گوارا نہیں کرتے۔
کہ لوگ ہمیں چباتے ہوئے دیکھیں گے تو نام رکھیں گے, برا بھلا کہیں گے, دل ہی دل ہمیں کیا کریں گے, ملامت کریں گے, تو ہم پورے وقار کے ساتھ میں, سنجیدگی کے ساتھ میں اس میٹنگ کا حصہ بنتے ہیں اور بڑے باوقار طریقے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اور دونوں ہاتھ باندھ کر بیٹھتے ہیں, ایشان کے ساتھ میں وقار ظاہر کرتے ہیں. عطر, پرفیوم اور الکوہل لگا کر آئے تاکہ بازو والے کو اور میٹنگ میں شریک ہونے والوں کو خوشگواری کا احساس ہو. یہ تو دنیا کی عام محفلوں اور میٹنگوں کا آپ کو اتنا لحاظ ہے. جو دنیا کی سب سے مقدس اور پاک پوتر چہار دیواری ہے, جب اس چہار دیواری کا آپ قصد اور ارادہ کر کے آ رہے ہیں تو آپ کو کتنا زیادہ پاک بازی کا لحاظ کر کے مسجد میں داخل ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے اس چیز کا لحاظ کرے, میرے بدن پر, میرے جسم پر, میری باڈی پر, میرے کپڑوں پر یا میرے منہ میں یا میرے ہاتھوں پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو کہ جس سے بدبو کی بھبک اور تعفن پھیل رہا ہو, کہ مسجد میں بیٹھنے والوں نمازیوں کو اور مسجد میں رہنے والی پاک پوتر اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کو اس سے کوئی تکلیف اور اذیت ہو. تو بدبودار چیز لے کر مسجد میں نہ آئے, بدبودار چیز چبا کر مسجد میں نہ آئے, بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ آئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملے کے اندر بھی رہنمائی فرمائی. آپ نے فرمایا, من اکل من هذه الشجرة المنتنہ, جو کوئی مسلمان کچا پیاز اور کچی لہسن کھا کر گھر سے نکل رہا ہے, فلا یقربن مسجدنا, مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کرنا تو دور کی بات ہے, ایسے نا ہنجار مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے. کچی پیاز اور کچے لہسن کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, ورنہ لہسن ہم بھی استعمال کرتے ہیں اور پیاز آپ بھی استعمال کرتے ہیں. ہمارے سالنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے, کھانوں میں استعمال ہوتا ہے, تو وہاں پر تو اس کی بدبو مر جاتی ہے کھانوں کے اندر استعمال. یہ جو ہم کھانے کے ساتھ منہ لگا کر پیاز کھاتے ہیں, اس سے کتنی بیکار اسمیل آتی ہے منہ سے. آپ کا بچہ, آپ کی اپنی بیگم بھی آپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی کچا پیاز اور کچے لہسن کھا کر اگر آپ ان سے بات کرو تو, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر مسجد میں داخل ہو گئے تو یا رسول اللہ کیا معاملہ ہو جائے گا, ہم تو عبادت کے لیے آ رہے ہیں, خدا کی بندگی تو کرنا مقصود ہے. حضور نے فرمایا نہیں, تم اپنی بندگی اپنے پاس رکھو, میرا فرمان سن لو, میری وارننگ یہ ہے, لا یقربن مسجدنا, مسجد میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے, مسجد کے قریب پٹکنے کی بھی تم کو پرمیشن نہیں ہے. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم, اس لیے کہ جس چیز سے تم انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے نا, اسی چیز سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے. تو کیا یہ بات صرف کچے پیاز اور لہسن تک سیمت ہے؟ نہیں. اب اس کے اندر آ گیا ہمارے موجودہ زمانے کا تمباکو, اس کے اندر آ گیا سگریٹ کا سٹا. نشیڑی لوگ جو نشہ آور چیزیں استعمال کر کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں کھرا بھی آ گیا, تمباکو کی پوڑی بھی آ گئی, گائے چھاپ اور بڈھا چھاپ دونوں بھی آ گئے, اور طرح طرح کی جتنی بھی بدبودار چیزیں ہیں, پان گٹکا کھرا کھا کر مسجد کے اندر آنا, یہ علماء کرام نے صاف طور سے لکھا ہے اس حدیث کی روشنی میں مکروہ ہے, سخت ناپسندیدہ عمل ہے. اب وہ لوگ کہ جو مسجد کی چہار دیواری پر میں بیٹھ کر, اس کھڑکی کے پاس بیٹھ کر, ادھر کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر, مسجد کے اوٹوں پر بیٹھ کر نکالا بڈھا چھاپ, نکالی تمباکو اور ومل کی پوڑی, یہاں تو اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم باہر سے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آ سکتے, اور یہ ناہنجار تو اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے کہ اتنا بدبخت ہو چکا ہے, مسجد کی پاک پوتر مقدس لوکیشن اور یہاں کی چہار دیواری میں بیٹھ کر یہ کیا کر رہا ہے, گھس رہا ہے. تو گٹکا بھی کھا رہا ہے, بدبودار تمباکو بھی کھا رہا ہے, سگریٹ کے سٹے بھی لگا رہا ہے, اور بات بھی کر رہا ہے, تو پورا بدبو اور نکلنے والے دھوئے کی اسمیل سے پورے مسجد کے مصلیان پریشان ہو رہے ہیں. آپ مسجد میں داخل ہوئے, ذکر میں آپ کا دل نہیں لگتا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا آپ کو نہیں آتا, اس لیے کہ بچپن میں جو مکتب پڑھنے کا زمانہ تھا مسجد کی سیڑھی نہیں چڑھے, اور قرآن مجید تو دور کی بات ہے قاعدہ ہی مکمل نہیں کیا, تو کیا قرآن پاک کی تلاوت کریں گے؟ تو پتہ چلا کہ کونے کے اندر میرا دوست بیٹھا ہوا ہے, بڑا جگری یار ہے, دوست کے پاس میں آئے اور بتیانا شروع کر دیے, ایران کی, توران کی, ادھر کی, ادھر کی. مسجد میں داخل ہونے کے بعد باتیں کرنا ہرگز جائز نہیں ہے, شریعت اس کو الاؤ نہیں کرتی ہے, سخت ناپسندیدہ عمل ہے. آپ دو بات کر لے, بالکل ایمرجنسی کے اندر کوئی کال آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ میری والدہ دوا خانے میں گئی ہے اور 1 گھنٹہ ہے, اور 1 گھنٹہ ہو چکا ہے, مجھے پیمنٹ کرنے کے لیے کال آ رہا ہے, آپ کال ریسیو کیجئے, جی کتنی پیمنٹ پے کرنا, اتنی, بس اتنی بات کرنے کی آپ کو پرمیشن ہے, ٹھیک ہے. بالکل منع بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ
बात ही नहीं कर सकते, लेकिन इस कदर चौकड़ी मारकर बातों पर बातें करना कि जो आप आपके घर के अंदर भी नहीं करते, वो सारी बातें इस मुकद्दस चार दीवारी के अंदर हो रही है, ये सख्त नापसंदीदा अमल है। एक जलीलुल कद्र ताबई गुजरे हैं, हजरत साइब इब्न यजीद रहमतुल्लाहि अलैह, कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में खड़ा हुआ था, इबादत में मसरूफ था, बंदगी में मसरूफ था, दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हुआ कि पीछे से कोई कंकर आकर मेरी पीठ पर लगा। अब ऐसा लगा कि किसी ने कंकर मारा है, मैं पीछे मुड़कर देखा तो उस वक्त तक कच्ची मस्जिदें थी, जगह जगह कंकर और संगरेजे बिखरे होते थे। जो मैंने पीछे नजर डाला तो सामने मेन गेट पर और सदर दरवाजे पर अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम खड़े हुए। मैं तो सहम गया। आपने मुझे इशारा किया, बात नहीं की, आवाज नहीं दी कि साहिब इधर आओ, 2 मिनट तुमसे काम है, नहीं, इशारे से बुलाया, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, जी आमिरुल मोमिनीन क्या हुक्म है। और 2 लोग थे जिनकी आवाज से मस्जिद की चार दीवारी गूंज रही थी, यानी वो बहुत लाउडली तौर पर आवाज बुलंद मस्जिद में बातचीत कर रहे थे। तो कहा कि इन दोनों को बुला कर लाओ। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन तुमको बुला रहे हैं। बाहर गए, मन अंतुमा व मैं नैना अंतुमा, भाई कौन हो और आए कहां से हो, कहां से बिलोंग करते हो। कहने लगे हजरत हम फुला फुला है और ताइफ के एरिया से बिलोंग करते हैं, ताइफ वहां से आए। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने सख्त बरहमी और नाराजगी का इजहार करते हुए फरमाया, लऊ कुन्तुमा मिन अहलिल बद्री लअउजातुकुमा, अगर बेटा तुम इस मदीने के रहने वाले होते ना, ऐसी मार मारता कि तुमको छठी का दूध याद दिला देता। कहने लगे तरफाने अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलुल्लाह, तुमको शर्म नहीं आती रसूलुल्लाह की पाकीज़ा मस्जिद नबवी के अंदर खड़े रहकर जोर जोर से दुनिया की बातें कर रहे हो। तो तुमको दुनियावी बातें करने के लिए सिर्फ मस्जिद ही मिली है, अपना घर नहीं मिला, कोई और चबूतरा नहीं मिला, बाजार नहीं मिले। हुजूर की मस्जिद नबवी और अल्लाह के इस मुकद्दस घर की चार दीवारी में खड़े रहकर बतिया रहे हो। अगर तुम मदीने के रहने वाले होते, ऐसी मार मारता कि तुम भी याद रखते। तो मस्जिद में बातचीत करना इतना संगीन तरीन जुर्म है, तो जो लोग मस्जिदों के अंदर हल्के बनाकर बैठते हैं बातचीत करने के लिए, एक हदीस इस मौके पर मुझे याद आई, ये मुंतखब के अंदर भी आपको ये हदीस मिलेगी। हुजूर ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा, और वो जमाना आ चुका है, कि लोग बाकायदा चौकड़ी मारकर हल्के बनाकर बैठेंगे, दुनियावी मामलात को डिस्कस करेंगे। हुजूर ने फरमाया ला युबालिहिमुल्लाहु बालतन, अल्लाह ताला को ऐसे ना हंजार मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं होगा, अल्लाह ताला को उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया अगर तुम ऐसे लोगों को देखो तो उनके करीब भी मत फटकना, उनकी महफिल और उनके हल्के में बैठना तो दूर की बात है, उनसे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, उनके करीब भी मत फटकना, इसलिए कि अल्लाह ताला को उनसे कोई लगाव नहीं होगा, कोई सरोकार नहीं होगा। अब कितना ज्यादा डरने की जरूरत है। आते हैं इबादत के नाम पर मस्जिद के अंदर, आते हैं जिक्र इलाही करने के नाम पर, लेकिन आप अगर अपना बेटा आकर बैठ गया, चचेरा भाई आकर बैठ गया, या कोई दोस्त आकर बैठ गया, तो घंटों घंटों उसके साथ मीटिंग में गुजार रहे हैं और मस्जिद के अंदर दुनियावी मामलात को डिस्कस कर रहे हैं। अगर फारूक आजम होते, ऐसे लोगों की मार मार कर हड्डी तोड़ देते। तो ये बात कि भाई हम दिन रात तो मस्जिद के अंदर आते हैं, तो मस्जिद के मामलात को बयान करने की, मस्जिद के आदाब और हुकूक को हमारे सामने बयान करने की क्या जरूरत है? अशद जरूरत है और सख्त जरूरत है कि ये सारे मामलात हमारी मस्जिदों के अंदर नहीं पाए जाते। इसी तरह कुछ लोग मस्जिद के अंदर बेतकल्लुफी के साथ में बैठकर जमाइयाँ लेते हैं, इतनी बुरी जमाई लेते हैं, इतनी अजीब आवाज निकालते हैं, ऐसा लगता है कि ये जमाई नहीं ले रहा बल्कि महल्ले के बाहर खड़ा हुआ एक कुत्ता भौंक रहा है, रो रहा है बेचारा, क्या हो गया? अब भाई जमाई ले रहा है या रो रहा है? यहाँ पर भी अपने मस्जिद के अंदर इक्का दुक्का नमूने हैं। ये तो दौरान नमाज तशहुद की हालत में आप हो, इतने जोर से जमाई लेते, अरे बाप रे, पूरा नमाज का सत्यानाश करके रख दिया। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया जब तुम में से कोई जमाई लेता है और मुंह फाड़ कर अजीब व गरीब आवाज निकालकर जमाई लेता है, तो शैतान उस पर खिलखिलाकर हंसता है। ये तो और भी ज्यादा काबिल इस्लाह मामला है। इसी तरह कुछ लोग हलक तक खाकर आते हैं, मेरे बाप का नहीं खाकर आ रहे, आप अपने घर का खाकर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई हलक तक खाओ या सर तक खाओ, कहीं तक भी खाओ, लेकिन बेढंगे पने से डकार लेना, लोगों के सामने जाहिर करना कि मैं ये खाकर आया और वो खाकर आया, तो हुजूर ने इसको भी जो है ना सख्त नापसंदीदगी की नजरों से देखा है। हुजूर की मुकद्दस महफिल सजी हुई थी और एक शख्स ने जोर से डकार लिया। हुजूर ने फरमाया भाई हमारे सामने डकार मत लो, इसलिए कि जो दुनिया के अंदर पेट भर खाएगा वो कयामत के दिन भूखा रहेगा। हमारे सामने डकार मत लो। तो इतने बेढंगे पने से डकार लेना कि मस्जिद का माहौल खराब हो, ये भी आदाब मस्जिद के सरासर खिलाफ। इसी तरह हमारे आज के दौर से रिलेटेड मोबाइल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत भी है। जो जानता है वो जानता है
اللہ پاک کی نعمت عظمی ہے، بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور مس یوز کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی آفت اور فتنہ بھی ہے۔ جہاں تک کہ موبائل اور مسجد کی چہار دیواری کا تعلق ہے، مسجد میں داخل اور انٹر ہونے سے پہلے آپ سوئچ آف اپنا موبائل کر دیجئے، نہیں تو کم سے کم اس کو سائلنٹ موڈ پر ڈال دیجئے، تاکہ مسجد کا ماحول منتشر نہ ہو، یا اس سے آگے بڑھ کر جب آپ دوران نماز کھڑے ہو تو آپ کے موبائل کی ٹون بج کر آپ کے لیے بھی ذہنی خلل کا سبب بن رہی ہے، اور سارے مصلیان کا دوران نماز دھیان نہیں لگ رہا اور ان کا ذہن بھی منتشر ہو رہا ہے۔ تو جتنے لوگوں کی نماز آپ کی وجہ سے متاثر ہوگی، ان سب کی نماز کے اندر خلل پیدا ہونے کا سبب، اس کا وبال بھی آپ کے سر پڑے گا۔ ہماری خود کی نمازوں کے لالے پڑے ہوئے، ہماری خود کی نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، اور ہم دوسروں کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ تو آج کے دور سے ریلیٹڈ مسجد کا ایک ادب کہ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو، بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک کہ فرمایا، میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں مسئلہ صاف طور سے معلوم ہے، لیکن صف کے اندر پہلی صف میں کھڑے رہ کر، اور عمر رسیدہ لوگ جو واقف کار لوگ ہیں، موبائل کی گھنٹیوں پر گھنٹیاں بج رہی ہے، اور سامنے والا بھی ایسا وقت منتخب کرتا ہے جو عین نماز کا وقت ہوتا ہے۔ وہ بیوقوف گدھے کو دوسرا وقت نظر نہیں آتا، اس کو معلوم ہے کہ 5، 5:30، 5:15 کا وقت نماز عصر کا ہوتا ہے، مغرب کی اذان اتنے بجے ہو رہی ہے، آج کل نماز عشاء کی اذان اور نماز کا یہ ٹائمنگ چل رہا ہے، عین اسی وقت وہ سامنے والے کو کال کرے گا، اس کی موبائل کی گھنٹیوں پر گھنٹیاں بجتی ہے، تو موبائل بند کرنا تو دور کی بات ہے، وہ شوق سے انجوائے کرتا ہے، اور سارے مصلیوں کو بولتا ہے بیٹا تم بھی انجوائے کرو۔ وہ ایک بیوقوف پچھلے دنوں مہینے 1.5 مہینے پہلے گانا اس کے موبائل کے ٹون پر رکھا ہوا تھا، گانا بج رہا تھا، غلطی سے آپ سائلنٹ موڈ پر ڈالنا بھول بھی گئے، تو علماء کرام نے کہا کہ تمہارا موبائل تمہارے جیب کے اندر اور ٹون بج رہی ہے، تو تم کو موبائل بند کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے جیب میں ڈال کر اس کو بند کرنے تک کی گنجائش ہے، یہاں تک کی بھی اجازت ہے۔ یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اور سب کی نمازوں کے منتشر ہونے اور خلل انداز ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو بار بار تھوکنے کی عادت ہوتی ہے، کچھ بلغم سے افیکٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ کو گندی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے اس حالت کو، اس عادت کو اپنایا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو تھوکنے کا تقاضا ہے، آپ مسجد سے باہر نکل کر کھلی جگہ پر تھوکیے، سوکھی جگہ پر تھوکیے، لیکن ایسے انداز میں تھوکنا کہ مسجد کا صحن متاثر ہو، مسجد کے اوٹوں پر آپ کے پان کی پیک جا رہی ہے اور آپ کا تھوک جا رہا ہے، تو آپ کا تھوک اتنا پاک پوتر نہیں حضرت، کوئی اس کھڑکی سے تھوک رہا ہے تو کوئی اس کھڑکی سے، یہ بھی سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ سب سے زیادہ گھناؤنا عمل اس وقت بن جاتا ہے جب آپ یہ ڈائریکشن لیتے ہیں قبلے والی، تو قبلہ رو ہو کر تھوکنا، حضور نے فرمایا من تفل تجاہ القبلۃ، جو مسلمان بغیر کسی عذر کے پورے ہوش حواس کے ساتھ میں قبلہ رو ہو کر تھوکتا ہے، جاء یوم القیامہ وتفلہ بین عینیہ، تو جان بوجھ کر قبلے کی طرف تھوکنا یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ایسا مسلمان میدان محشر میں کھڑا ہوگا، اتنی بری پوزیشن اس کی ہوگی، ایسی سچویشن ہوگی کہ پوری میدان محشر کے اندر اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ اس کی پیشانی پر وہ تھوک چپکا ہوا ہوگا۔ ابھی آپ بیٹھے ہوئے نا، آپ میں سے کوئی اپنا تھوک نکال کر ذرا پیشانی پر چپکائے، پیدا کرو اتنا جگرا، کتنی کراہت محسوس ہوتی ہے اپنا ہی تھوک اپنی پیشانی پر چپکانا۔ آدم سے لے کر خاتم تک پوری انسانیت میدان محشر میں کھڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی رسوائی کے ساتھ میں اٹھایا ہے کہ یہ جو قبلے کی طرف تھوکتا تھا مسجد کے اندر کھڑے رہ کر، اس کا تھوک اس کی پیشانی پر چپکا ہوا ہے، جو اس کے ذلیل اور رسوا ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح مسجد کا ایک اور ادب جس کو ہم لوگ بہت لائٹلی لیتے ہیں، وہ ہے مسجد میں سونا، لیٹنا اور آرام کرنا۔ میں آپ کو بالکل دو ٹوک فتویٰ بتاتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ گوگل کر لیجئے، اس کی ویب سائٹ گوگل پر موجود ہے۔ اگر آپ کو پرنٹڈ شکل میں، کتابی شکل میں فتویٰ چاہیے، میں آپ کو وہ دکھا دوں گا جمعے کے بعد میں، اس سے پہلے بھی بتایا تھا، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں صاف طور سے بات لکھی ہوئی ہے، سوائے دو لوگوں کے مسجد میں لیٹنے، آرام کرنے، پیٹ سیدھے کرنے کی کسی کو پرمیشن نہیں ہے۔ نمبر 1 معتکف جو اعتکاف کر رہا ہے، جو 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، وہ اپنے گھر جا کر آرام تھوڑی کریں گے، ظاہر سی بات ہے مسجد کے اندر ہی لیٹیں گے۔ تو ایک تو معتکف حالت اعتکاف میں بیٹھا ہوا، اس کو مسجد کے اندر سونے کی اجازت ہے، اور دوسرا ہے مسافر، ایسا مسافر کہ جس کا اس جگہ پر کوئی والی وسیلہ نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی عزیز قریب نہیں ہے، کوئی اس کا دوست نہیں ہے، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، اب وہ مسجد میں آیا، تھکا ہارا مسافر ہے، تو ایسے مسافر کو مسجد میں لیٹنے سونے کی اجازت ہے۔ یہ دو کے علاوہ تیسرے کسی کو بھی مسجد میں سونے اور لیٹنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ سمجھ بھی نہیں آتا یار، محلے کے اندر گھر ہے،
2 कदम की दूरी पर आपका इतना बड़ा मकान है, पूरी फैमिली आपकी उसके अंदर रह रही है, बड़े बड़े एयर कंडीशनर रूम है, उसके अंदर कूलर लगे हुए हैं और सारी मरघट्टी की नींद आती है तो कहाँ पर? मस्जिद की 4 दीवारी में। आए जोहर के बाद और जोहर से लेकर असर तक तो अपने बाप की जागीर समझकर मस्जिद के अंदर लेटना चालू है, डेली बेसिस पर, डेली। समझ में आता है कि कभी कभार थकन का इंसान शिकार हुआ, घंटे आधे घंटे के लिए लेट गया, मस्जिद का पंखा चालू है तो हम खुद अपने जेब से बिल अदा कर रहे हैं, फूटी कौड़ी मस्जिद में नहीं देते हैं, लेकिन बाप की जागीर समझकर मस्जिद की 4 दीवारी को इस्तेमाल करते हैं। तो इस बेढंगे तरीके से सोते हैं कि जिस्म के आज़ा भी नजर आते हैं, बल्कि कई मौके पर तो इनका सतर तक भी नजर आ जाता है। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं माफी क्यों मांग रहा हूं मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी तरह मस्जिद के टॉयलेट और वॉशरूम और बाथरूम का इतने बेढंगे तरीके से यूज किया जा रहा है आजकल। पिछले साल तो इन्होंने मस्जिद के जो खुले वॉशरूम होते हैं जहां पर इंसान पेशाब के लिए बैठता है, छोटी तहारत के लिए, वहां पर लेटरिन तक करना शुरू कर दिया था। और अब इन्होंने ये शुरू किया है तो इन्होंने 2026 के अंदर लेटरिन करने का नया तरीका लॉन्च किया हुआ है कि सीट को छोड़कर ये दीवारों पर लेटरिन करते हैं। मैं तहारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ी तहारत की बात कर रहा हूं। ये पखाना करते हैं कहां पर? दीवारों पर, उधर इधर। तो ये जो मुअज्जिन हजरात होते हैं या दूसरे मुसल्लियान होते हैं तो ये इनके बाप के नौकर है कि ये जाएंगे और इनकी गंदगी साफ करेंगे? भाई तुम्हारी गंदगी तुम साफ करो ना, लोटा 2 लोटा, मग्गा 2 मग्गा तुम पानी बहाओ, अपनी गंदगी पर तुम पानी नहीं बहा सकते यार। अगर कोई बाहर का मुहज्जब मुसाफिर या मेहमान आया, उसको उल्टी हो गई तो बताइए वो क्या मैसेज लेकर जाएगा और क्या सोच कर जाएगा। इतनी आलीशान मस्जिद है, इतनी बावकार मस्जिद है, और मस्जिद के इक्का दुक्का और चंद मुसल्लियान की वजह से सारा हमारा महल्ला भी बदनाम और सारी मस्जिद के मुसल्लियान भी बदनाम। ऐसे नाहंजार लोगों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और इनको होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाए कि जो मस्जिद के अंदर सोते हैं, लेटते हैं, अपनी खुद की जागीर समझकर इसको इस्तेमाल करते हैं और ऐसे बेढंगे तरीके से मस्जिद की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कुछ लोग मस्जिद की चीज़ों को लेते हैं, अब वो किराए पर देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, मस्जिद के ट्रस्ट ने, मस्जिद की कमेटी ने उनको इस नियत से ख़रीदा था कि कुछ ज़रूरतमंद लोग हो गए तो उनको 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन की लिमिटेशन के लिए ये चीज़ किराए पर दी जाएगी। तो किराया तो देना दूर की बात है, बगैर इत्तला के, बगैर परमिशन के कभी मस्जिद की हांडी लेकर जा रहे हैं, कभी मस्जिद की सीढ़ी लेकर जा रहे हैं, कभी मस्जिद का भगोना लेकर जा रहे हैं। काम 1 दिन का है, नवासी का अकीका है, बेटे का वलीमा है, बेटी की शादी है, तो पूछना परछना तो दूर की बात है, बगैर इत्तला के लेकर चले गए और पता चला कि 15 दिन हो गए और अभी तक मस्जिद के अंदर वो चीज़ वापस ही नहीं की गई। तो क्यों? तुम्हारे अपने जाती पैसों से खरीदी हुई है। तुमको तो चाहिए था कि जितने घंटे एक्स्ट्रा हो रहे हैं उस पर इजाफी और एक्स्ट्रा रकम तुम अदा करो, लेकिन फूटी कौड़ी तक ये लोग अदा नहीं करते। कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों से कड़ी पूछताछ होने वाली है। मेरे अपने पैसों से वो चीज़ें खरीदी नहीं गई जो मैं आपके सामने एक गुस्सा दर्शा रहा हूँ। ये शरीयत का मसला है, अगर शरीयत के मसले का इन लोगों के पास में तोड़ है तो वो खड़े रहकर पेश करे, वरना शरीयत का मसला तो वो तो बिल्कुल पाक पवित्र है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है किसी के पास में। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।